خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی کمال کی اور سچ کہوں تو ایک انتہائی گہری اور فلسفیانہ تحریر پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ تحریر بظاہر عید الاضحیٰ کے موضوع پر ہے، لیکن یقین مانیں یہ محض کسی تہوار کی ہسٹری نہیں بتاتی۔ یہ تو عقیدت، قربانی اور ہماری اپنی روح کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھاتی ہے جن پر شاید ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ آج ہم مل کر یہ کھوج لگائیں گے کہ عید الاضحیٰ کی اصل روح، اس کا وہ کور کیا ہے اور یہ دن دراصل ہم سے مانگتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو باہر کے رسومات سے شروع ہو کر سیدھا ہمارے اندر تک جاتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس بنیادی سوال پر غور کریں، عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ آخر کہتے کیوں ہیں؟ ہم سب بچپن سے یہ نام سنتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن مصنف کے مطابق یہ سوال صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی چابی ہے جو پورے دین کے ایک بہت بڑے راز کو کھول دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تہوار صرف سال میں ایک بار منائے جانے والے دن کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، ایک ایسی حقیقت جو انسان کے شعور کو پوری طرح جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتی ہے۔ تو اس راز تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عربی کے ایک لفظ دہا کو سمجھنا ہوگا۔ دہا عربی میں اس کا مطلب ہے چاشت کا وقت، یعنی دن کا وہ پہر جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ بالکل بلند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روشنی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اب اس تحریر کا کمال دیکھیں، وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ دہا کا اصل مطلب ہے وہ لمحہ جب روشنی اتنی واضح ہو جائے، اتنی مکمل ہو جائے کہ آپ یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ بھئی مجھے تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا، یعنی ہر طرح کا ابہام، ہر طرح کا کنفیوژن مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اور بالکل اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی ایک ضحیٰ کا لمحہ ضرور آتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تو وہ اندھیرا اور الجھنیں ہیں جن میں ہم اکثر پھنسے رہتے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ مکمل روشنی اور حقیقت۔ مصنف کا ماننا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب رب کی عظمت اور اس کی پہچان دل پر بالکل دن کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتی ہے، پس پھر سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ نہیں بچتا، اور حقیقت بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب وہ حقیقت سامنے آ جائے تب کیا ہوتا ہے؟ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ جب زندگی کا یہ ضحیٰ طاری ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کو اپنی سب سے محبوب، سب سے پیاری چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب سچ سامنے کھڑا ہو تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور اسی لیے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کا یہ عروج آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے۔ تو آئیے اس تحریر کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث، جو ایک جسمانی قربانی سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ وہ تاریخی اور روحانی پس منظر ہے جس نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو ایک دن حقیقت بالکل ایسے ہی آشکار ہوئی تھی، ضحیٰ کی طرح۔ انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ رب ان سے صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ تو ایک پوری نسل کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چننے کا عمل ہے۔ ذرا ان ذمہ داریوں کو تو دیکھیں، اس نسل کو قیامت تک توحید کی اس آگ کو روشن رکھنا تھا، زمین پر خدا کی پہچان بننا تھا، اور سب سے مشکل کام، لوگوں کے دلوں سے اندھیرے اور ابہام کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرنا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تھوڑی تھا۔ تو یہاں جو سب سے اہم نقطہ مصنف نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اصل قربانی محض ان کے بیٹے کی قربانی نہیں تھی، بلکہ اصل قربانی تھی اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دینا۔ جب ایک انسان اپنی ہر خواہش، اپنے ہر ارادے اور اپنی پوری کی پوری مرضی کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے نا، سچ پوچھئے تو وہی دنیا کی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ جو ہم بکری، دمبا یا گائے قربان کرتے ہیں، یہ سب تو محض علامتیں ہیں، ایک سمبل ہیں۔ اصل میں جو چھری ہم نے چلانی ہے وہ تو اپنے اندر چلانی ہے۔ ہمیں اپنا غرور ذبح کرنا ہے، اپنی ان بے جا محبتوں اور ضدوں کو قربان کرنا ہے جو ہمیں اصل حقیقت سے دور رکھتی ہیں۔ سچی عقیدت جانور کا خون بہانے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنے اندر کی ان خامیوں کا گلا گھونٹنے سے ملتی ہے۔ اس مقام پر تحریر میں ایک بہت ہی کمال کا جملہ آتا ہے، ذرا سنیے گا۔ جب رب نظر آنے لگے تو پھر نذرانے دینے پڑتے ہیں۔ کیا شاندار بات ہے! یہ کوئی لفظی کھیل نہیں ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب دل پر روشنی پڑتی ہے اور رب کا جلوہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی سب سے پیاری چیز پیش نہ کرے۔ اس لیول کی بصیرت پر نذرانہ دینا کوئی زبردستی یا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو سچی محبت کا بالکل ایک نیچرل سا تقاضا بن جاتا ہے۔
اب آتے ہیں اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم عقیدت کو ذرا لغت اور زبان کے اینگل سے دیکھیں گے، یعنی یہ سفر قربت کے احساس سے شروع ہو کر ایک ٹھوس عمل تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ جو لفظ ہم اتنی بار بولتے ہیں نا، قربانی، یہ دراصل عربی لفظ قرب سے نکلا ہے۔ ہم عام طور پر قرب کا مطلب صرف فاصلہ کم ہونا سمجھتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہاں بات فزیکل فاصلے کی نہیں ہو رہی۔ قرب تو اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے جہاں بندے اور رب کے درمیان موجود سارے پردے ہٹنے لگتے ہیں، ایک ایسا مقام جہاں انسان اپنے رب کے سامنے بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا۔ تو یہ پورا پروسیس چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، جب قرب حاصل ہوتا ہے اور پردے ہٹتے ہیں تو یہ پہلا قدم ہے۔ اس سے انسان محرم بن جاتا ہے۔ اب محرم کون ہے؟ محرم وہ ہے جس سے کوئی راز نہ چھپایا گیا ہو، یہ دوسرا قدم ہوا۔ اور پھر جو محرم ہو جاتا ہے وہ محترم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، احترام صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہے، احترام آپ سے عمل مانگتا ہے، اور یہ تیسرا قدم ہے، یعنی آپ کی اندرونی قربت بالآخر ایک پریکٹیکل عمل بن کر سامنے آنی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو تحریر بڑی سخت وارننگ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ علم اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وہ کبھی روشنی نہیں بنتا، وہ صرف انفارمیشن کا ایک بوجھ بن کر آپ کے کندھوں پر رہ جاتا ہے۔ مطلب صرف قربانی کے فلسفے کو جان لینا کافی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس علم کو اپنی ڈیلی لائف، اپنے رویوں اور اپنی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی قربانیوں میں جھلکنا چاہیے۔ اردو کی اس پوری خوبصورت تحریر میں مصنف نے ایک کمال کا انگریزی جملہ استعمال کیا ہے، لائٹ از فائٹ اگینسٹ دا نائٹ، یعنی روشنی ہمیشہ اندھیرے کے خلاف ایک جنگ کا نام ہے۔ روشنی کوئی ایسی چیز نہیں جو بس ایک جگہ رک جائے، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور مصنف کے مطابق ہمارے دین کا اصل مقصد بھی یہی رکنے نہ والی جنگ ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جنگ ہے کس کے خلاف؟ کسی باہر کے دشمن کے خلاف؟ جی نہیں، تحریر بتاتی ہے کہ یہ جنگ 100% اندرونی ہے۔ یہ ہماری اپنی جہالت کے خلاف جنگ ہے، ہمارے اس غرور کے خلاف جنگ ہے جو ہمیں اکڑا کر رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنی ذات کے صحرا کے خلاف جنگ ہے۔ اور یقین مانیں، جب تک ہم اندر کی یہ جنگ نہیں جیتے، ہم اس روشنی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہی بات ہمیں تحریر کے تیسرے اور آخری حصے تک لے آتی ہے، جہاں ہم اس کی سب سے گہری تہہ کو کھولیں گے۔ ظاہری عبادات اور سفر سے ذرا ہٹ کر اب ہم اس روحانی صحرا کی بات کریں گے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ یہاں مصنف نے ظاہری اور باطنی سفر کا ایک بہت ہی پیارا فرق سمجھایا ہے۔ دیکھیں، ہر سال لاکھوں لوگ اپنا مال اور وقت لگا کر خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور یہ یقیناً بہت ضروری ہے، لیکن ایک بہت بڑا راز ہے۔ خانہ کعبہ اور صاحب خانہ میں فرق ہے۔ کعبہ پتھروں کا ایک مقدس گھر ہے، جبکہ اس کعبے کا جو مالک ہے وہ تو دلوں کا رب ہے۔ اور اس صاحب خانہ سے سچی ملاقات صرف ہزاروں میل کا فلائٹ لے کر مکہ پہنچ جانے سے نہیں ہو جاتی۔ تحریر کا فلسفہ یہ ہے کہ رب سے ملنے کے لیے انسان کو پہلے خود سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات کے اس خول سے باہر نہیں نکلیں گے نا، تب تک ہم دنیا کے جتنے مرضی چکر لگا لیں، وہ سچی روحانی ملاقات کبھی نہیں ہو پائے گی۔ تو پھر آخر وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا صحرا ہے جسے ہم نے پار کرنا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ مکہ کے باہر کا صحرا تو ہمیں ان آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، لیکن ایک صحرا ہمارے بالکل اندر موجود ہے، ہماری اپنی انا کا صحرا، ہماری نا ختم ہونے والی خواہشات کی اڑتی ہوئی ریت، اور ہماری اپنی ذات کا وہ بے ہنگم شور جو ہمیں کبھی حق کی آواز سننے ہی نہیں دیتا۔ اصل مسافرت، اصل سفر تو اس اندرونی صحرا کو پار کرنے کا نام ہے۔ اور جب انسان بالآخر اپنے اس اندر کے صحرا کو کامیابی سے پار کر لیتا ہے، جب وہ اپنی انا کو مار لیتا ہے اور اندر کے شور کو خاموش کر دیتا ہے، تو پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ تب جا کر دل کی گہرائیوں میں حقیقی معنوں میں اللہ اکبر طلوع ہوتا ہے۔ پھر یہ صرف زبان سے بولا جانے والا نعرہ نہیں رہتا، یہ آپ کے پورے وجود کی سچائی بن جاتا ہے۔ تو اس ساری زبردست فلسفیانہ گفتگو سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہی کہ عید الاضحیٰ کا مطلب صرف گوشت بانٹنا یا نئے کپڑے پہن لینا نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا ڈیکلوریشن ہے، ایک اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ روشنی نے آخر کار اندھیرے کو ہرا دیا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں اس ضحیٰ کے آ جانے کا جشن ہے جس کے بعد سچ اور جھوٹ میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتا۔
ہم آج کے اس جائزے کا اختتام تحریر کے بالکل آخری اور سچ کہوں تو سب سے طاقتور سوال پر کریں گے۔ روشنی کے اس عروج پر جب سب کچھ واضح ہو جائے تو رب اپنے بندے سے مخاطب ہو کر گویا یہ پوچھتا ہے، اب جب کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے، حقیقت تم پر بالکل واضح ہو چکی ہے، تو ذرا بتاؤ میرے لیے کیا قربان کرو گے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا اپنے اندر جھانکیں اور سوچیں وہ کون سی انا ہے، کون سی ایسی خواہش ہے جسے ہم نے ابھی تک اس سچائی کے سامنے قربان نہیں کیا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا اور روشنی تلاش کرنے کی اپنی اس اندرونی جنگ کو ہمیشہ جاری رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔